ہجرت مدینہ کے اسباب، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آمد اور مواقعات مدینہ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے ہجرت مدینہ کے اسباب پڑھیں گے۔ جیسے ہی اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تو قریشی مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ پر کچرا ڈالا جاتا اور آپ کو ہر طرح سے تنگ کیا جاتا۔ دوران نماز ڈھول بجائے جاتے اور مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا۔ مسلمانوں پر دائرہ حیات کو تنگ کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی، لیکن قریشی مکہ نے وہاں پر بھی ان کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد 790 میں قریشی مکہ نے مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک محاصرے میں رہنا پڑا۔ مسلمان قریشی مکہ کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی۔ اس سے پہلے مدینہ میں اسلام کی اشاعت کا آغاز ہو چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کی درخواست پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اشاعت اسلام کے لیے بھیج رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1390 میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کی امانتیں سپرد کی اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت مدینہ کا آغاز کیا۔ راستے میں آپ کا قریش مکہ کے کچھ افراد نے انعام کے لالچ میں آپ کا تعاقب کیا، لیکن آپ بحفاظت مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر قبا کے مقام پر پہنچ گئے۔ قبا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی جو اسلام کی پہلی مسجد کہلاتی ہے، جس کا نام مسجد قبا ہے اور اسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، البتہ وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی ہے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی اور مدینہ منورہ کے انصار اور ان کے تمام خواتین اور بچے مدینہ منورہ سے باہر نکل کے روزانہ آپ کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے اور دوپہر کو حسرت سے واپس آ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن قبا سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا سفر شروع کیا اور راستے میں آپ نے بنو سالم کے خاندان کے گھروں کے آگے نماز جمعہ پڑھائی۔ یہ پہلی نماز جمعہ اور پہلا خطبہ جمعہ تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور ایک یہودی نے آپ کو دیکھ کر آواز دی کہ اے مدینے والو، تم لوگ جس کا روز انتظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے۔ تمام انصار نے آپ کا پرجوش استقبال کیا، بچیوں نے نعتیہ اشعار پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ انصار ویسے تو اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی وہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، اس کو جہاں رکنے اور ٹھہرنے کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے رکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 9 ماہ تک قیام کیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد نبوی کے ساتھ بنائے گئے حجروں میں منتقل ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو قریش مکہ کے ظلم و ستم سے آزادی مل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اسلامی ریاست کے قیام کا موقع ملا۔ اس کے بعد یہاں پہنچ کر جو پہلا مسئلہ تھا وہ مہاجرین کی آباد کاری تھا۔ مواقعات مدینہ کا قیام ہی اس لیے ہوا تاکہ مہاجرین اور انصار، مہاجر کہتے ہیں ان افراد کو جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تھے، اور انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور مہاجرین کی مدد کرنے والے کہلاتے ہیں انصار۔ تو مہاجرین اور انصار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا اور اس رشتے کو رشتہ مواقعات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رشتہ مواقعات قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ
جو بے سر و سامانی کے عالم میں مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آبادکاری کا مقصد مطلوب تھا، تو آپ نے ان کو ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور انصار نے اس رشتے کو خونی رشتے سے بڑھ کر مقام دیا اور اپنے تمام جائیداد، مال اور کاروبار میں مہاجرین کو حصہ دار بنایا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔